بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. محترم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر بڑے عظیم ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واسطہ بنے ہیں انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آنے میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واسطہ بنے ہیں انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ کی طرف سے اس طرح ہوا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے اور اللہ کی طرف سے خبروں کو بتانے والے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر۔ کل یہ نبی گواہ ہوں گے اس امت کے حق میں بھی اور سابقہ امتوں کے لیے پر بھی وہ گواہ ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دیگر امتوں پر گواہی دے سکو اور یہ رسول اور یہ نبی تم پر گواہی دے سکے۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری سنانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا، نیک اعمال کے انجام دینے والوں کے لیے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت پر اور مومنوں پر خصوصاً احسان کیا گیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ اللہ نے انہی کے اندر سے ایک رسول ان کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا، جو رسول اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کی دلوں کی صفائی کرتا ہے اور قرآن و حکمت ان کو تعلیم دیتا ہے۔ قرآن اور حکمت کی تعلیم وہ رسول انہیں دیتا ہے۔ یہ احسان اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری مخلوق پر، پوری انسانیت پر اور تمام اہل ایمان پر ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس رسول کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہم نے رسول بھیجا داعی بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اور امت پر گواہی دینے والا بنا کر، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کی انعامات کی خوشخبری سنانے والا بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ لِتُعَزِّرُوا، تاکہ تم اس رسول کا ساتھ دو، وَتُوَقِّرُوا، اس رسول کا تم ادب بجا لاؤ، احترام بجا لاؤ، اور پھر اللہ کی کبریائی اور پاکی بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کا امت کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی بیان ہے اور قرآن مجید میں تو کھل کر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔
اور پھر آپ کی شان کے متعلق فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ رحمت بھیجتے ہیں، ان اللہ رحمتیں بھیجتا ہے نبی پر، اور اللہ کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے اس نبی کے لیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آسمان پر اس نبی کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے اور کیا مرتبہ ہے، اس کو انسانیت کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور یہ بھی بیان کیا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ اللہ کی رحمت بھیجنے کا معنی صلاۃ علی النبی کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرشتوں کے درمیان اس نبی کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پھر اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ تم بھی آسمان والوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور اللہ کے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر برکت کی دعا اور اس نبی کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا کرو، اور درود کی کثرت کا حکم بھی حدیث میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، خوشی سے آپ کی بانچھیں کھل رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرا فی وجہک البشر، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی لا اصبح طیب النفس، کہ اس پر میں کیوں خوش نہ ہوں کہ ابھی ابھی اتانی آت من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اور دوسری روایت میں اتانی جبریل کا لفظ آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا من صلی علیک من امتک صلاۃ، جو آپ کی امت کا فرد آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، غفر اللہ بہا 10 سیئات، اللہ اس کی برکت سے 10 گناہ معاف فرمائے گا، ورفع له بها 10 درجات، 10 مرتبے اور 10 درجے اس کے بلند فرمائے گا، وكتب الله له بها 10 حسنات، اور 10 نیکیاں اس کے حق میں اللہ کی طرف سے لکھ دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر جمعہ کے دن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان من افضل ایامکم الجمعہ، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، فاکثروا علی فیہ الصلاۃ، کثرت سے مجھ پر اس دن درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود اور تمہارا صلاۃ و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی فارد علیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بھی مجھے سلام کرتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے میری روح لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے سلام کے جواب دینے کی طاقت اور قوت مجھے عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین، زمین پر گھومنے پھرنے والے فرشتے اللہ کی طرف سے متعین ہیں، جو میری امت کے افراد کے درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں، یبلغوننی صلاۃ امتی حیث کانت یا حیث کان، میری امت کے افراد کے درود کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، جس سرزمین میں بیٹھ کر، جس جگہ پر بیٹھ کر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات گناگو ہیں، اس کا
احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ امت پر آپ کے کتنے احسانات ہیں۔ امت کو ایمان آپ کے ذریعے سے ملا، امت کو قرآن آپ کے ذریعے سے ملا، امت کو ہدایت آپ کے ذریعے سے ملی، ضلالت اور کفر اور شرک سے نجات آپ کے واسطے سے ملی۔ اسی لیے اللہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے انعام، اپنی رحمت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے طفیل سے انسانیت کو بھائی بھائی بنایا، آپس میں بٹے ہوئے کٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت کے طفیل پوری انسانیت ایک ہو گئی اور ایک انسان دوسرے انسان کو پہچاننے لگا، ایک انسان کا درد اور غم ایک دوسرے انسان کے اندر پیدا ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے۔ تو کثرت سے آپ پر درود پڑھا جائے، یہ حکم بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کا بھی حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں قیامت کے دن مجھ سے قریب، سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا۔ ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ اکثرکم علی صلاۃ۔ سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ الدعاء محجوب حتی یصلی الداعی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا معلق رہتی ہے، موقوف رہتی ہے جب تک دعا کرنے والا شخص دعا کے اختتام پر نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے کرتا اور پھر مجھ پر درود پڑھتا تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جس قدر درود پڑھا جائے گا اسی قدر انسان خیر و برکات سے مالا مال ہوگا۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کم اجعل لک من صلاتی علیک، میں دن میں کتنی مرتبہ آپ پر درود پڑھوں؟ فرائض سے اور رواتب سے فراغت کے بعد میں کتنا وقت آپ کے لیے درود کے لیے فارغ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا ہو سکے مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا الربع، کہ 1/4 حصہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے فارغ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ بڑھا دو تو یہ تیرے ہی حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ النصف، کہ نصف حصہ میں تم پر درود کے لیے فارغ کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور بڑھا دو تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ پورا وقت فرائض سے اور دیگر اوراد سے فراغت کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد اور جو رواتب ہیں ان کے بعد جتنا وقت ملے گا میں آپ پر درود کے لیے فارغ کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک، تب تو تمہارے تمام فکریں آسان ہوں گی، کوئی پریشانی اور کوئی غم تمہیں لاحق نہیں ہوگا، وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ، اور تمہارے گناہ بھی اس کے نتیجے میں معاف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔